بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم جو آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں، ایک زبردست وظیفہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے مؤثر وظیفہ ہے، اور شاید کہ ہر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس سے کچھ نہ کچھ بہرہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی ایسا وظیفہ نہیں جس کے الفاظ مشکل ہوں یا کسی سادہ لوح آدمی کو وہ وظیفہ آتا نہ ہو، بلکہ آسان بھی ہے، سہل الحصول بھی۔ آپ اس وظیفے کو کریں اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے غم و الم کو دور کرنے کے لیے، اپنی رنج اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر دکھ اور پریشانی کافور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ آپ نے جب آپ کو کوئی مشکل ستائے، پریشانی ہو، مصائب میں مبتلا ہو جائیں، تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو پھکاریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اور نماز میں ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سورۃ فاتحہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہے، اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں، اس کو شفا بھی کہتے ہیں۔ اس میں تمام مضامین اللہ پاک نے جمع فرمائے ہیں، اور اس صورت مبارکہ کی برکات بے مثال ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، اور جب نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نوافل میں جائز ہے، فرائض میں آپ نہیں پڑھ سکتے اس وظیفے کو، لیکن نفل میں جب آپ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں بار بار۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہاں علماء نے اس کے جو نکات بیان کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ فرمایا کہ ایاک نعبد میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم قلب میں بھی تیری عبادت کرتے ہیں، قالب میں بھی تیری عبادت کرتے ہیں، دل کے ساتھ بھی تیری عبادت کرتے ہیں، جسم کے ساتھ بھی تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سراپا عبادت کر رہے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نماز کے ذریعے سے ہم تجھے منانے اور راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ، جب ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، فرمایا کہ اے پیارے حبیب کہہ دیجئے، میری نماز آپ کے لیے، میری قربانی آپ کے لیے، میری زندگی آپ کے نام، میری حیات آپ کے نام، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہر اعتبار سے ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، قلب و قالب میں تیرے بندے ہیں۔ جب اس قدر ہم نے تیرے ساتھ اپنی عبدیت کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس قدر تیرے غلام ہیں، اور ہمارا وجود بھی تیرے حکم کے مرہون منت ہے، تو پھر ہم کس کس کے در پہ جائیں بھیک مانگنے کے لیے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ خاص طور پر ہم مدد تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ ایاک کا مفعول بنتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں ایاک پہلے ہے، نعبد بعد میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کا حق مؤخر کرنے کا ہو، اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ چیز اسی کے اندر بند ہے، اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا مشکلات اور مصائب سے ہمیں کوئی نکال سکتا ہے۔ جب بھی نکالے گا وہی اللہ نکالے گا۔ تو بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا، اور
پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اپنے غم کے ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب اور سوال کے لیے ایک تصور لائیں دل میں کہ اے اللہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، رحم اور کرم والا معاملہ فرما دے، میں کس کے در پر جاؤں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آبرومندانہ حاضری ہے میری، میں تجھ ہی سے مدد چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہاں میرے بندے، جب تو نے عبادت میری کی ہے، نماز میرے لیے پڑھتا ہے، روزے میرے لیے رکھتا ہے، میرے احکامات کا خوب احترام کرتا ہے، تو پھر میں پروردگار تجھے کسی کا محتاج نہیں کرتا، میں بھی پھر تیرے سارے مسائل حل کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جا میرے بندے میں نے تیری مدد کر دی ہے۔ اور مدد کس معاملے میں ہونی چاہیے؟ مدد اصل یہ جو آیات بینات ہیں جن کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے روحانی اعمال پر اللہ کی مدد طلب کی جائے کہ اے اللہ ہم جس قدر کریں تیری شان کے لائق نہیں، تو اپنے محض فضل اور کرم سے ہماری اس دعا کو عبادت کو قبول کر لے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہ کس طرح؟ آپ یہی سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء الحسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، وہ یہاں وہ پیارے نام اسم ذات ساتھ ملا کے یا اللہ یا باری، یا اللہ یا باقی، یا اللہ یا سلام، یہ اسماء الحسنی جتنے ہیں، خالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح، تمام اسماء مبارکہ کو آپ یا اللہ کے ساتھ ملاتے جائیں اور دعا مانگتے جائیں، اللہ میرے سارے مسائل حل کر دے، میں دکھی ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ میری الجھنوں پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما دے، اے پروردگار میرے مسائل حل فرما دے۔ پھر دل لگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر مانگنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے مسائل حل فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ یہ بڑا بابرکت عمل ہے، آج ہی سے اس کو کیجئے اور اپنے مصائب اور مسائل کا حل اور دفعے کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہاں اسماء الحسنی اور اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔